ابھی ہم نے داغ دہلوی کے بارے میں نصابی کتاب میں جو پیج 175 صفحہ نمبر 175 پر جو ٹیکسٹ درج تھا وہ ہم نے پڑھا۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ داغ کی زندگی اور پھر ان کی شاعری کے حوالے سے ایک مجموعی ہم بحث وہ اس پہ کر لیں، ایک روشنی اس پہ ڈال لیں تاکہ داغ دہلوی کی شاعری اور ان کی حالت زندگی ہمارے سامنے کھل کے واضح ہو جائیں۔ یہاں آپ کو اسکرین پر دو حالات زندگی اور ان کی شاعری کے حوالے سے دو مختلف یہ تحریریں آپ کو ملیں گی۔ اب انہی کی نسبت سے ہم ان کی وضاحت بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلا حصہ حالات زندگی ہے۔ داغ کا پورا نام نواب مرزا خان اور تخلص داغ ہے۔ 25 مئی 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابھی 6 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد نواب شمس الدین خان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو سے شادی کر لی۔ اس طرح داغ قلعہ معلیٰ میں باریاب ہوئے۔ ان کی پرورش وہیں ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر اور مرزا فخرو دونوں ذوق کے شاگرد تھے، لہٰذا داغ کو بھی ذوق سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ داغ کی زبان بنانے اور سنوارنے میں ذوق کا یقیناً بہت بڑا حصہ ہے۔ ابتدا میں فارسی اور عربی کی کچھ تعلیم حاصل کی۔ فارسی مولوی غیاث الدین مؤلف غیاث اللغات اور مولوی احمد حسین سے پڑھی۔ خوشنویسی، بانگ پانے کا بھی شوق تھا۔ یہ تمام فنون انہوں نے باقاعدہ استادوں سے حاصل کیے تھے۔ شعر کا ذوق فطری تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کی مشق سخن نے صاحب طرز شاعر بنا دیا۔ 1856 میں مرزا فخرو فوت ہو گئے۔ 1857 میں غدر برپا ہوا۔ شاہی قلعہ کی مجلسیں درہم برہم ہو گئیں۔ تلاش معاش میں اہل خاندان کے ہمراہ رامپور پہنچے۔ نواب یوسف علی حکمران تھے۔ یوسف علی خان کی وفات کے بعد نواب کلب علی خان نے داغ کی قدردانی فرمائی، باقاعدہ ملازمت دے کر اپنی مصاحبت میں رکھا، داروغہ استبل بنا دیا گیا۔ داغ ہم مجلسی اور ہم نشینی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو بطریق احسن سر انجام دیتے رہے۔ نواب کلب علی خان کے ہمراہ شرف حج بھی حاصل کیا۔ داغ 24 سال تک رامپور میں قیام پذیر رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے بڑے آرام و سکون اور عیش و عشرت میں وقت گزارا۔ یہیں انہیں حجاب سے محبت ہوئی۔ حجاب ایک عورت کا نام ہے، اور اس کے عشق میں کلکتہ بھی گئے۔ مثنوی فریاد داغ اس واقع عشق کی تفصیل ہے۔ اس معشوقے کے وقت داغ کی عمر 50 کے پیٹے میں تھی۔ اس سے داغ کے مزاج کی رنگینی اور ماحول کی کیفیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ نواب کلب علی خان نے 1887 میں انتقال فرمایا اور ان کے انتقال کے ساتھ رامپور کی محفل عیش و نشاط کا خاتمہ ہو گیا، اور نواب مرزا خان کا داغ کا دل بھی اچاٹ ہو گیا۔ وہ دہلی چلے آئے، یہاں کچھ عرصہ پریشانی کے عالم میں گزرا۔ یہاں سے حیدرآباد دکن پہنچے۔ نظام دکن کی استادی کا شرف حاصل ہوا۔ تنخواہ 2000 روپیہ ماہوار تک پہنچ گئی۔ پھر سرفرازی پر سرفرازی ہونے لگی۔ دبیر الدولہ، فصیح الملک، نواب ناظم جنگ بہادر کے خطاب بھی ملے۔ داغ بڑے ہر دل عزیز تھے۔ 1905 میں بعارضہ فالج حیدرآباد میں وفات پائی۔ داغ کو جتنے شاگرد میسر آئے اتنے کسی بھی اردو شاعر کو نہ مل سکے۔ اس کے شاگردوں کا سلسلہ تمام ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ اقبال، سناسل دہلوی، جگر مراد آبادی، نوح ناروی، سیماب اکبر آبادی، بے خود دہلوی اور حسن مار ہروی داغ کے معروف شاگرد ہیں۔ اب
تھوڑی بہت روشنی ہم ان کی شاعری پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ داغ کی زندگی تفکرات سے آزاد رہی، اس لیے کلام میں سوز گداز کا عنصر ناپید ہے۔ کوئی فلسفہ نہیں، اس کے بجائے ایک خاص قسم کی شوخی، طنز، چھیڑ چھاڑ کا ذکر ملتا ہے۔ بعض جگہ تو فحاشی اور ابتذال کی حدود کو چھو لیتے ہیں۔ اس کے باوجود اردو غزل کی روایت میں داغ کا ایک بلند مقام ہے۔ انہوں نے شاعری کے ایک دور کو متاثر کیا۔ اب ان کی شاعری کی کچھ نمایاں خوبیاں اور خاصیتیں ایک ایک کر کے ہم بیان بھی کرتے ہیں، اور یہاں ان سے متعلق کچھ مثالیں بھی میں نے لکھی ہیں آپ کے لیے، تو یہ بھی ساتھ پڑھتے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی ان کی شاعری کی خاصیت ان کی زبان ہے۔ کلام داغ کی سب سے نمایاں خوبی زبان ہے۔ صرف اسی ایک خوبی کی وجہ سے بقائے دوام کے مستحق ہیں۔ داغ کا اپنی زباندانی کا دعویٰ بجا ہے، جس طرح وہ خود کہتے ہیں، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ موسیقیت آمیز توازن، سہل ممتنع قسم کی سادگی ان کی زبان کی نمایاں خوبی ہے۔ وہ فارسی کی ثقالت سے بچتے ہیں اور خود کہتے ہیں اسے زبان اردو جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا۔ ان کی زبان کو شستہ اور ہموار بنانے میں ذوق کی شاگردی کا بڑا دخل ہے۔ دوسری بڑی خاصیت ان کا لب و لہجہ ہے۔ داغ کے شاعرانہ تیور میں ان کے لب و لہجہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ لب و لہجہ میں انداز بیان، اشفہ اظہار، طرز ادا، لفظوں کا رکھ رکھاؤ، کلام کی روانی اور آہنگ زبان کی آنچ سبھی کچھ شامل ہے۔ ذیل میں کچھ اشعار درج کیے جاتے ہیں جن سے ان کا لب و لہجہ بخوبی نمایاں ہوتا ہے۔ جس طرح یہ ایک شعر یہاں درج بھی ہے، اپنی تصویر پہ نازاں ہو تمہارا کیا ہے، اپنی تصویر پہ نازاں ہو تمہارا کیا ہے، آنکھ نرگس کی دہن غنچہ کا حیرت میری۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہتے ہیں، بیٹھے اداس اٹھے پریشان خفا چلے، بیٹھے اداس اٹھے پریشان خفا چلے، پوچھے تو کوئی آپ سے کیا آئے کیا چلے۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ ہجر کی یہ رات کیسی رات ہے، ہجر کی یہ رات کیسی رات ہے، ایک میں ہوں اور خدا کی ذات ہے۔ داغ کی شاعری کا تیسرا بڑا عنصر خوبی ان کا روزمرہ اور محاورہ ہے۔ داغ نے اپنی شاعری میں روزمرہ بول چال اور محاورہ کا خاص خیال رکھا ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ شاعری کے تیور ان کی زبان ہی سے بنے ہیں۔ روزمرہ اور محاورہ ان کے کلام کے حسن میں اضافہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح ایک مثال یہاں درج بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نا روا کہیے نا سزا کہیے، کہیے کہیے مجھے برا کہیے۔ محاورے کے حوالے سے ان کا ایک بہترین شعر ہے، بھولا مجھے تو بھول گیا اپنا گھر بھی کیا، بھولا مجھے تو بھول گیا اپنا گھر بھی کیا، جنگل میں جا کے کھیت رہا نامبر بھی کیا۔ اس طرح چوتھی بڑی خاصیت ان کے کلام کی شوخی ہے۔ داغ طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے خود بھی بہت شوخ تھے، اور یہی خاصیت ان کی شاعری میں بھی ہے۔ داغ کے لب و لہجے میں جوش، تازگی، چہک اور مہک پائی جاتی ہے۔ ان کی خوش گفتاری میں ظرافت کے مختلف رنگ ملتے ہیں، مثلاً مزاح، طنز،
تانا، چٹکی، گدگدی، پبتی کے رنگ وہ بڑی نفاست سے بیان کی نوک پلک درست کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں چٹخارا ہے۔ کچھ مثالیں ہم یہاں پیش کر لیتے ہیں جو یہاں کچھ درج بھی ہیں۔ ہم نے ان کے سامنے اول تو خنجر رکھ دیا، ہم نے ان کے سامنے اول تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ ایک اور جگہ داغ کہتے ہیں کہ راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں۔ اسی طرح معاملہ بندی ان کی شاعری کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے۔ معاملات عشق تو تقریباً ہر شاعر کے ہاں آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن جیسے جرت ہے، انشا ہے، مومن ہے، لیکن داغ کے ہاں کچھ اور ہی رنگ ہے۔ وہ معاملہ بندی میں شوخی، زندہ دلی اور شرارت کے عناصر بھی داخل کر دیتے ہیں۔ اسی بنا پر داغ کو اردو کا بدنام شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ داغ کی شاعری ان کی بلحوثی کی داستان نہیں بلکہ اپنے عہد کا تقاضا ہے۔ داغ کے اشعار کی مقبولیت بھی اس کا ثبوت ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تو اس طرح مزید بہت ساری خاصیتیں ہیں، جیسے تکرار الفاظ ہے کہ داغ کے ہاں الفاظ کی تکرار بھی نظر آتی ہے۔ ان کا ایک بہترین شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آتی ہے بات بات مجھے یاد بار بار، آتی ہے بات بات مجھے یاد بار بار، کہتا ہوں دوڑ دوڑ کے قاصد سے راہ میں۔ تو یہ بھی ان کے کلام کی ایک خاص خوبی ہے، تکرار الفاظ۔ اسی طرح داغ کی شخصیت میں مردانہ پن بھی موجود ہے۔ ان کی آواز ایک مرد کی آواز ہے، بڑے جارحانہ انداز میں بات کہتے ہیں۔ یہ انداز کبھی کبھی کرخت بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن داغ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات ایک خاص کیف ضرور رکھتی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں، کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ یہ ہیں داغ دہلوی، جن کے حوالے سے آپ نے صفحہ نمبر 175 پر موجود یہ اقتباس بھی پڑھا، اور یہاں آپ کی اسکرین پر ان کی حالات زندگی اور شاعری کے حوالے سے موجود خوبیاں ان پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ امید ہے داغ دہلوی کے بارے میں ایک تاثر آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا۔ مجموعی طور پر اگر ہم اس پوری بحث کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہیں تو ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ داغ دہلوی کی شاعری ادب برائے ادب کی ایک بہترین مثال ہے، کہ داغ کے ہاں آپ کو زندگی کے بہت سارے پہلو، بہت سارے عناصر، بہت ساری جہتیں آپ کو نہیں ملیں گی، ہاں مگر دل اور دل لگی کی باتیں، لطف اور دلچسپی کی باتیں، عشق و معاشقے کی باتیں
گل و بلبل اور ہجر و وصال کی باتیں آپ کو کثرت سے مل جائیں گی۔ تو یقیناً داغ دہلوی کے ہاں جس طرح یہاں درج بھی ہے، نہ تو میر کا غم اور نہ غالب کا غور و فکر ہے، ہاں زبان کے حوالے سے بہترین کلام، بہترین شاعری جو آپ کے دل کو گرما دے، جو آپ کے دل کو تڑپا دے، معاملات عشق کے حوالے سے، محبوب سے چھیڑ چھاڑ کے حوالے سے ضرور مل جائیں گی۔ اب اس کے بعد ہم ان کی نمائندہ اور منتخب غزل صفحہ نمبر 176 پر موجود پڑھیں گے۔ شکریہ۔